نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے واقعہ کربلا کا ایک پورا پس منظر آپ کے سامنے رکھا تھا کہ وہ کیا سیکوینس آف ایونٹس تھے کہ جن کی وجہ سے پھر حالات یہاں تک پہنچے کہ حضرت حسین کو رضی اللہ عنہ کو نواسہ رسول کو کربلا کے مقام پر جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور ہم نے یہ بات واضح کی تھی کہ ہم جب اس تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو اپنے جو کنکلوژنز ہیں وہ ہم دو چیزوں پر جو ہے کھڑا کریں گے، ایک ہسٹوریکل فیکٹس اور دوسرے صحیح احادیث، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ بات واضح کی تھی کہ ویسے بھی تاریخ کا مطالعہ اگر آپ کو کرنا ہوتا ہے تو بڑا آپ کو کیئرفلی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جو تاریخ ہوتی ہے وہ مورخ لکھتے ہیں اور مورخ جو ہے وہ بائسڈ بھی ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جب ایسے دور کی تاریخ آپ مطالعہ کر رہے ہوں کہ جب بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہو تو پھر اس میں آپ کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی امت مسلمہ میں جو یہ رویہ ہے کہ اس دور کی تاریخ کو جب ہم پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو جتنی احتیاط ہمیں عام طور پہ کرنی چاہیے اس سے بھی کم احتیاط کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر جو ہے بہت سی غلط انفارمیشن جو ہے لوگوں کے درمیان پھیل جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے پہلے سے یہ طے کر دیا تھا کہ ہم جو بھی یہاں بات بیان کریں گے وہ تو کچھ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں، ان کو ہم ایکسپلین کریں گے، اور کچھ صحیح احادیث میں جو ہمارے سامنے انفارمیشن آئی ہے اس کی بنیاد پر ہم کچھ کنکلوژنز ڈرا کریں گے۔ تو ہم نے یہ بات واضح کر دی تھی، یعنی جب ہم نے پورا یہ معاملہ بتایا آپ کو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت کے آخری حصے میں جب یہ مسائل شروع ہوئے اور اس وقت سے لے کر پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تک کا جو دور ہے اس کو ہم نے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا، اور یہ بتاتے گئے ہم ساتھ ساتھ کہ اس میں جو باتیں کچھ مشہور ہیں لیکن یہ باتیں مشہور ہیں، ان کے بارے میں کچھ صحیح حدیث کوئی مستند روایت موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم جو ہے کنکلوژنز جو ہیں کچھ ڈرا کریں گے، اور پھر ہم نے جو آج کا ٹاپک ہے اس طرف جانا ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں یہ واقعہ کیا اہمیت رکھتا ہے۔ اور واقعی یہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے، محدود مطالعہ ہے، کہ جس شان سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے شاذ ملتا ہے کہ کسی نے اس طریقے سے بیان کیا ہو، اور جس طریقے سے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے امام حسین کے مقام و مرتبے کو واضح کی ہے رضی اللہ عنہ، بہت شاذ ہے کہ ایسے کسی نے واضح کیا ہو۔ باقی جذباتی باتیں بہت ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو لوگ بہت کہتے ہیں، لیکن یہ کہ اصل میں ان کا کیا مقام تھا اور ان کی کیا امپورٹنس ہے امت مسلمہ کے لیے، یہ جس شان سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے تو وہ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم قرآن کی اس آیت سے آج کے اس درس کا آغاز کرتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ وہ جو ہیں سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ جنہوں نے ان کی اتباع کی، ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی اتباع کی، وہ بھی ایسے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو ان کا مقام و مرتبہ خاص ہے جو ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، اور ان کے بارے میں ہمیں ایک جو ادب سکھایا گیا، یہ یہاں پہ وہ ادب ہمیں اللہ تعالیٰ خود سکھا رہے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ والذین جاءوا من بعدہم، اور اس کے بعد جو لوگ آئے وہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے رب تو ہمیں بھی بخش دے اور ان لوگوں کو بھی بخش دے جن لوگوں کو تو نے ایمان میں سبقت دی، جو ہم سے پہلے ایمان لے کر آئے، یعنی ہمارے جو اسلاف ہیں ان کو بھی بخش دے، اور ولا تجعل فی قلوبنا، اور ہمارے دلوں میں کوئی غل للذین آمنوا، ان ایمان والوں کے بارے میں کوئی کدورت، کوئی نفرت نہ پیدا ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ باقاعدہ دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دعا سکھا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ بعد میں کیا حالات ہونے والے ہیں۔ یہ سب حقائق جو ہیں جیسے انفولڈ ہوئے ہمارے سامنے، لیکن اللہ کے سامنے تو پہلے سے پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے۔
تو ایسا نہ ہو کہ دل میں کوئی نفرت پیدا ہو جائے کسی صحابی کے بارے میں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ ادب سکھایا گیا کہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اے رب تو بے شک جو ہے بخشنے والا مہربان۔ تو اس کے بعد تو اب مطلب مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے کہ اکثر لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جی آپ جو یہ تاریخی واقعات بیان کرتے ہیں آپ نہ بیان کیا کریں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہمیں تاریخی واقعات تو سمجھنے ہیں، اگر کچھ لغزشیں، کچھ کمیاں کوتاہیاں رہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے اندر بھی، تو ان کو بھی ہمیں سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے ان کی شان میں کچھ کمی واقع نہیں ہوتی۔ یہ نہ ہو کہ اس کی بنا پر ہم ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ بلکہ یہ مال فہ کے حوالے سے یہ آیت ہے، تو مال فہ کے حوالے سے وہ پتہ ہے کہ بڑی ڈسکشن ہوئی تھی اس زمانے میں۔ مال فہ وہ مال ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے علاقے جو ہیں وہ بغیر جنگ کے فتح ہو جائیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ مسلمانوں نے باقاعدہ جو ہے فوج کشی نہیں کی، بغیر جنگ کے بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے شام اور عراق وغیرہ کے بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے تھے، تو اس پہ بحث ہوئی تھی کہ اس میں کس کا حق ہے، یہ جو مال فہ ہے کیا یہ مجاہدین کا ہی حق ہے جیسے کہ مال غنیمت کا معاملہ تھا؟ تو اس پہ سب وہ جو ہے یہ فیصلہ ہوا بڑی بحث و مباحث کے بعد کہ نہیں، یہ اس پہ حق جو ہے تمام امت کا ہے، بلکہ ان لوگوں کا بھی حق ہے کہ جو بعد میں آئیں گے۔ اور اسی سے پھر بعض فقہا نے اس بات کو لیا کہ ہاں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے اوپر گالی دے، ان کو برا بلا کہے، وہ اس اپنے حق سے محروم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہ امپورٹنس ہے۔ تو ایک چیز یہ بات ہمارے سامنے بالکل رہنی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ نمبر 2 جو ہے، اب معاملہ آ جاتا ہے کہ جیسا عثمان غنی کا ہے رضی اللہ عنہ، تو ان کے بارے میں تو پوری امت متفق ہے، بے شمار احادیث موجود ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی، یعنی ان کا معاملہ تو بالکل کلیئر ہے، ان کے اوپر تو کوئی اعتراض اٹھتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ وہ جو اہل تشیع اس پہ اعتراض اٹھاتے ہیں، ان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، وہ کسی بنیاد پر نہیں ہے، وہ ایک جذباتی ایک ریئیکشن ہے، ورنہ کوئی بنیاد ان کے پاس نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ حضرت عثمان غنی کے اوپر کوئی بات کر سکیں رضی اللہ عنہ۔ بلکہ عثمان غنی کے حوالے سے تو بہت سی مطلب احادیث ہیں، ان کے مناقب بہت بیان کیے ہیں احادیث کے اندر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ان کے جو ہے یہ مناقب بیان کیے۔ تو اس میں ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور وہ 1000 دینار لے کے آپ کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دینار کو، وہ جو تھیلا تھا اس کو یوں پکڑ کے اچھال رہے تھے، اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد یہ جو بھی کریں ان کے اوپر کوئی ضرر نہیں اس کا پڑے گا اس عمل کا۔ اتنی بڑی شان کہ جو بھی کریں، جیسے اصحاب بدر کے بارے میں یہ حدیث ملتی ہے کہ اصحاب بدر نے جو کام کر دیا، اب اس کے بعد اگر بڑی سے بڑی کوئی غلطی بھی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا۔ تو ان لوگوں کی تو بڑی یہ شان ہے نا، ان کو اپنی زندگی میں ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے پروانے مل گئے۔ مسئلہ آتا ہے امیر معاویہ کا، سب سے جو اس میں جو ہے ٹیڑھا مسئلہ ہے وہ امیر معاویہ کا ہوتا ہے۔ اب ان کے بارے میں بڑی مختلف آراء جو ہے آپ کے سامنے سنی ہوں گی۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ یہ بڑی بحث جاری ہے، اور وہ علی مرزا جو ہیں وہ بھی بڑی بات کرتے ہیں ان کے حوالے سے کہ جی یہ جو ہے انہوں نے بڑی غلطیاں کی، اور انہوں نے جو ہے ظلم کیا اور فسق کیا۔ تو دیکھیں جہاں تک مسئلہ ان تاریخی روایات کا میں نے آپ کو بتا دیا، وہ تو معتبر نہیں ہے، ان کی تو کوئی سند موجود نہیں ہے، لیکن اگر کچھ حقائق ہم سامنے رکھیں تو ان کا معاملہ بھی صاف ہو جاتا ہے۔ حقائق اگر ہم سامنے رکھیں، اگر ہم ان روایات کو لے لیں گے تو پھر تو ظاہر بات ہے وہ معاملہ جو ہے وہ صاف نہیں ہوگا، کیونکہ یہ روایات آپ کو ملتی ہیں کہ انہوں نے اپنے دورہ خلافت کے اندر جو ہے، یا دورہ جو بھی دورہ امارت تھا اس کے اندر جو ہے زبردستی بیعت لینے کی کوشش کی، یا ولی عہدی کی جو بیعت تھی اس کو زبردستی لیا صحابہ کرام سے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم۔ کچھ لوگوں کو جو ہے پیسے وغیرہ تحائف وغیرہ دیے، کچھ لوگوں کو جو ہے ڈرا دھمکا کر ایسا کیا، اور بہت سی روایات آپ کو ملتی ہیں۔ لیکن کچھ باتیں میں کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ تو فیکٹ ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، ٹھیک ہے، جس پہ بھی وہ بعض لوگ جو ہیں وہ اعتراض اٹھاتے ہیں۔ تو صحیح بخاری کی روایت موجود ہے کہ یہ ابن ابی ملیکہ سے یہ مروی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ عشاء کے بعد وتر کی نماز صرف 1 رکعت پڑھی، تو اس پہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ہیں ان کے ایک ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ موجود تھے وہاں پر۔ جب وہ حضرت ابن عباس سے ملے رضی اللہ عنہما، تو انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ نے اس طرح کیا رضی اللہ عنہ کہ 1 رکعت پڑھائی۔ تو اس پہ یہ ابن عباس کی گواہی آ گئی، اور صحیح بخاری میں آ گئی ہے، سند بالکل صحیح ہے
کہ انہوں نے فرمایا کہ بے شک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، ان کا عمل ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہو گیا نا، یعنی اس پہ بڑے لوگ آج کل جو ہے اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ صحابی ہی نہیں تھے، تو یہ تو بالکل پروپیگنڈا ہے۔ تو صحابی رسول تو ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ باقی ٹھیک ہے، وہ اب کاتب وحی تھے یا وہ جو ہے ان کا کیا مقام تھا، ان کے جو بھی آپ مناقب جو ہے لے کے آ جائیں، سب کو اگر آپ سائڈ پہ بھی کر دیں، یہ تو بات کلیئر ہوگی نا کہ وہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کس نے گواہی دے دی ہے؟ اپنے عباس نے گواہی دے دی ہے۔ اب ابن عباس جو ہے وہ چھوٹے صحابی نہیں، ٹھیک ہے، وہ یعنی فقہائے صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو ایک تو بات یہ کلیئر ہوگی ان کی۔ دوسری بات جو ہمارے سامنے آتی ہے، وہ حضرت حسن نے جو ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور یہ تاریخی واقعہ بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی بھی فرمائی تھی۔ یہ بڑی مشہور جو ہے حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جو ہے دیکھا کہ حضرت حسن جو ہیں وہ چھوٹے ہیں اور سامنے ان کو دکھائی دیے اس طرح، تو آپ نے فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، کہ میرا یہ بیٹا جو ہے، میرا یہ بچہ جو ہے یہ بادشاہ ہے، یہ سردار ہے۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَیْنِ مِنَ الْمُسْلِمِین، کہ ایک وقت میں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا۔ تو یہ ایک یعنی آپ وسلم کی حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، اور یہ واقعہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت حسن نے صلح کر لی تھی امیر معاویہ سے رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ اب بلکہ صلح بھی کی اور بعد میں بیعت بھی کر دی، اور بیعت خلافت بھی کر دی، اور ان کے بارے میں مشہور ہے، ٹھیک ہے، یہ جو فکریں ہیں پتہ نہیں اب یہ مستند ہیں یا نہیں، لیکن بہرحال یہ تو ہے کہ انہوں نے ان کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ ان کا یہ مشہور ہے ان کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ خلافت میرا حق تھا تو میں نے ان کو دے دی، اور یہ انہی کا حق تھا تو یہ ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو بات طے ہے نا کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر مان لیا، اور اپنے حق سے دستبردار ہو گیا، حالانکہ ان کو خلیفہ بنا لیا گیا تھا اور مشورے سے بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے بات دوسری جو شہادت ان کے حق میں آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وہ ظالم اور فاسق ہوتے معاذ اللہ، تو کبھی بھی امام حسن جو ہے وہ ایک ظالم اور فاسق کو امت میں مسلط نہ کر کے جاتے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو اعتراض اٹھاتے ہیں، اس بات کو بھی وہ مانتے ہیں کہ اہل بیت کا عمل جو ہے وہ حجت ہے، تو اہل بیت میں حضرت حسن اہل بیت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت حسن جو ہے انہوں نے جب ان کو اپنا امیر مان لیا، اس کا مطلب تو کلیئر ہے نا کہ وہ ان کے بارے میں یہ رائے تو نہیں رکھتے تھے کہ یہ ظالم اور فاسق ہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر وہ ان کو اپنا امام نہ مانتے۔ تو یہ دوسری بڑی جو ہے دلیل ہے اس بات پر کہ ان امیر معاویہ کے خلاف جو کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ اب تو ٹارگیٹڈ کیا جا رہا ہے نا، اب تو اور کچھ بھی نہیں رہ گیا، صرف ایک ہی رہ گیا کہ امیر معاویہ کو بس اب برا بلا کہو، باقی بنو امیہ کا تو کہتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن امیر معاویہ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو برا بلا کہنے والا معاملہ ہے، اس سے کلیئر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، دوسرا جو بڑا معاملہ ہے جو تیسرا بڑا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، ایک تو ہم نے بتا دیا کہ جی اس واقعے کے حوالے سے تفصیل آپ کے سامنے آ گئی، اور معاویہ کا معاملہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اب آتے ہیں جو سب سے بڑا ایشو ہے، جو اصل ایشو ہے اس پورے واقعے کے کانٹیکسٹ میں، وہ ہے کہ حسین کا مقام کیا ہے، ٹھیک ہے، حسین کا کیا مقام ہے اور یزید کی کیا حیثیت ہے۔ تو اس میں بھی بالکل واضح ہے، ہمارے سامنے احادیث موجود ہے، ہمیں کہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ایک حدیث جو کہ مختلف جو کتب احادیث میں موجود ہے، یہ ترمذی شریف میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ مستدرک حاکم میں بھی ہے۔ یہ حدیث جو ہے اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ حدیث بڑی مشہور ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی، خطبات میں اکثر جو ہے سنائی بھی جاتی ہے کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جو ہے یہ دونوں کیا ہیں؟ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بات ہمیں بالکل کلیئر پتہ ہے کہ دین اسلام میں جو ہے نسبت میٹر نہیں کرتی، نسبت میٹر نہیں کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت ہے، اس بنا پر تو جنت میں کسی کو مقام نہیں مل سکتا، مقام ملے گا عمل کے اوپر، ٹھیک ہے، کردار کے اوپر۔ تو اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان میں دونوں کا جو مقام بیان کیا گیا کہ حضرت حسن کا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ وہ جو انہوں نے اتنا بڑا معاملہ کیا کہ امت کے دو عظیم گروہوں میں جو ایک تفرقہ پیدا ہو گیا تھا، جس میں سبائی فتنے کا بھی ہاتھ تھا اور اپنی باہمی بھی چپکلش تھی، وہ ختم کر دیا انہوں نے، چھوٹی بات تو نہیں ہے نا یہ۔ تو امام حسن کا تو مقام سمجھ میں آ گیا کہ انہوں نے جو ہے ایک بہت بڑا کام کیا۔ امام حسین کا کارنامہ کیا ہے؟
میں امام حسین کا جو ہے وہ کیا کارنامہ ہے جن کی وجہ سے جو ہے ان کو جنت میں نوجوانوں کا سردار مقرر کیا جا رہا ہے؟ کوئی کارنامہ کیا ہے نا انہوں نے. تو اب یہاں پر اصل میں وہ سارا جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے عام طور پہ امام حسین کے خلاف کہ جی ان سے غلطی ہو گئی. آج کل یہ بھی تھیوری آ گئی ہے جی وہ تو اصل میں وہ لڑائی تو کرنے جا ہی نہیں رہے تھے, وہ تو اپنی فیملی سے ملنے جا رہے تھے, اپنی فیملی کو لے کر پیچھے گریٹر فیملی سے ملنے جا رہے تھے, راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور تو شہید کر دیا, ختم بات, گل ہی ہو گئی. تاکہ بندو اس طرح تو نہ ٹوسٹ کرو نا بات. تو معاملہ یہ ہے کہ ان کا جو کارنامہ ہے وہ شہادت کربلا کا ان کا کارنامہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ جام شہادت نوش کیا جدید کے خلاف کھڑے ہو کر. یہ ہے ان کا اصل کارنامہ جو کہ عام طور پہ پتہ نہیں کیوں اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن لوگوں کی نظر میں جو ہے اس کی حیثیت کم ہو جائے. حالانکہ وہ اتنا عظیم کارنامہ ہے کہ جس کو ابھی ہم تفصیل سے دیکھیں گے. میں چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کی نگاہوں سے ذرا آپ کو دکھاؤں, وہ بھی چلتے ہیں اس طرف. تو یہ اس سے کلیئر ہو گیا کہ دونوں جو امام حسن اور حسین ہیں ان کا ایک خاص مقام ہے, اور ان کو مقام کسی ان کارناموں کی وجہ سے ملا جو کہ انہوں نے کر کے دکھائے. صرف نسبت سے جو ہے یہ مقام نہیں ملتا ہوتا. اچھا, اب یہ جو یہاں پر یزید کا معاملہ رہ جاتا ہے, یزید کا معاملہ تو بڑا کلیئر ہے. اب اس پہ پتہ نہیں کیوں اگین وہی بات ہے کہ آج تو حقائق کو ایسے ٹویسٹ کیا جا رہا ہے. یزید کو رحمت اللہ علیہ پہلے کہا جاتا رہا, پھر اس کے بعد رضی اللہ عنہ ہو گیا, ٹھیک ہے, پتہ نہیں اب آگے کہاں تک جائے گا, اللہ نہ کرے علیہ السلام تک پہنچ جائے. یعنی یزید کو جو ہے کس طرح اٹھایا جا رہا ہے, مطلب عجیب سی بات ہے. حالانکہ یہ بات بالکل واضح ہے. اب اس میں کچھ تو جو ہے صحیح احادیث ہیں جن کے اندر اس کا ذکر ہے کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ولی عہدی کا معاملہ تھا اس دوران جو ہے زبردستی کی جا رہی تھی کچھ صحابہ کے ساتھ, جس میں عبد الرحمن بن ابی بکر کا ذکر آتا ہے. وہ لوگ ان میں شامل تھے نا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض روایات میں 3 کا ذکر ہے, بعد میں 4 کا ذکر ہے کہ جب اپنی وفات سے 4 سال پہلے یا 5 سال پہلے امیر معاویہ نے ولی عہد مقرر کیا یزید کو, تو اس کو نہیں تسلیم کیا تھا امام حسین نے. انہوں نے نمبر 2 حضرت حسن تو موجود نہیں تھے اس وقت, امام حسین نے قبول نہیں کیا تھا. نمبر 2 جو ہے عبداللہ بن زبیر نے قبول نہیں کیا تھا, اور نمبر 3 جو ہے جی عبداللہ بن عمر نے قبول نہیں کیا تھا, اور چوتھے جو ہیں جن کا ذکر ہے وہ عبد الرحمن بن ابی بکر, اور 5ویں جو ہے وہ پھر عبداللہ بن عباس کا ذکر آتا ہے. تو یہ عبد الرحمن بن ابی بکر کے حوالے سے یہ واقعہ ملتا ہے یہ حدیث کے اندر کہ جب جو ہے ان سے بیعت دی جانے لگی تو انہوں نے بڑی مشکل سے اپنی جو ہے وہ جان بچانے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں پناہ لی. تو اس پہ جو ہے جو مروان تھا اس نے ان کو تانا دیا کہ جی تمہارے بارے میں تو یہ آیت آئی ہے کہ جو اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, جو بھی ہے کوئی آیت اس نے پڑھ کے سنائی. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, ہمارے بارے میں کوئی آیت اس طرح کی نہیں آئی ہے. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی معاملہ تو تھا نا, زبردستی کی جا رہی تھی, اس دور میں کوئی زبردستی ہوئی ہے. اب اس میں کون لوگ ملوث تھے, امیر معاویہ کو پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا, جو بھی گڑبڑ چل رہی تھی کوئی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کوئی گڑبڑ ضرور تھی. نمبر 2 جو ہے یہ جو ہمارے پاس سند موجود ہے اس کی, وہ امام احمد بن حنبل کا جو ایک بیان ہے جو کہ بہت سے ائمہ نے کوٹ کیا ہے, جس میں بڑی تفصیل سے جو ہے یہ بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ وہ اصل میں اس کی کیا حیثیت تھی یزید کی. ان کے بیٹے نے جب ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ کا ان کے بارے میں کیا موقف ہے, تو اس پہ انہوں نے فرمایا کہ میرے بیٹے کیا ایسا ممکن ہے کوئی اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرے اور پھر یزید سے بھی دوستی رکھے, اور ایسے شخص پر میں یعنی احمد بن حنبل لعنت کیوں نہ کروں جس پر قرآن میں اللہ نے خود لعنت کی ہے. تو ان کے بیٹے نے عرض کیا کہ قرآن میں کس جگہ پر اس پر لعنت کی گئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے اس فرمان میں, بس اے منافقو تم سے توقع یہی ہے اگر تم قتال سے گریز کر کے بچ نکلو اور حکومت حاصل کر لو تم زمین میں فساد ہی برپا کرو اور اپنے ان قرابتی رشتہ داروں کو توڑ ڈالو. سورہ محمد کی جو وہ آیت ہے نا کہ فَلَعَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ, یعنی یہ تو وہ ہے جب ان کو حکومت ملی تو انہوں نے تو یہ کیا, ٹھیک ہے. وہ یہی آگے فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. یہ انہوں نے پورا پھر وہ مقام جو ہے پڑھ کے سنایا.
کیا قتل امام حسین سے بڑھ کر بھی کوئی فساد ہو سکتا تھا؟ یعنی اس طرح کر کے وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں۔ تو امام بن حنبل کا یہ قول جو ہے یہ بہت سے پھر ائمہ نے کوٹ کیا ہے، اور اس پہ چاروں ائمہ متفق ہیں کہ بہرحال وہ ظالم تھا، فاسق تھا۔ ایک اور جو بڑا مشہور واقعہ ہے، واقعہ حرہ، یہ بیسیکلی اہل مدینہ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا تھا، یزید نے حملہ کروایا تھا، اور بہت سے پھر صحابہ اس میں شہید ہوئے تھے رضی اللہ عنہ۔ تو اس کے بارے میں بعض لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں جی وہ تو بھائی چھوٹی موٹی جو ہے وہ جھڑپ تھی، اس میں کوئی اتنے لوگ ایسے شہید نہیں ہوئے تھے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر بھی جو ہے صحیح بخاری کی یہ حدیث موجود ہے کہ جس میں جو سعید بن مسیب یہ فرماتے ہیں کہ پہلا فساد جب برپا ہوا، یعنی حضرت عثمان غنی کی شہادت کا، حضرت عنہ، تو اس نے اصحاب بدر میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑا، یعنی بڑی شہادتیں ہوئیں۔ حضرت عثمان غنی کا جو وہ سارا مسئلہ ہوا تھا، ہم نے دیکھا بعد میں جنگ جمل، جنگ صفین ہوئی، تو اس میں اصحاب بدر میں سے کوئی نہیں بچا۔ پھر جب دوسرا فساد برپا ہوا یعنی حرہ کا، تو اس نے اصحاب حدیبیہ میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑا۔ تو یعنی واقع حرہ میں بڑی شہادتیں ہوئی ہیں، یعنی اصحاب حدیبیہ کتنے تھے؟ ٹھیک ہے، تقریباً 1500 کے قریب تو ایسٹیمیٹ ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ اچھی خاصی بڑی تعداد میں جو ہے وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں۔ اور پھر تیسرا فساد برپا ہوا تو وہ اس وقت تک نہیں گیا جب تک لوگوں میں کچھ بھی خوبی یا عقل باقی تھی۔ اب یہ پتہ نہیں کس وہ تیسرے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہاں پر، لیکن دوسرے کا تو کلیئر ہو گیا نا، جب حرہ کا ہوا تو اچھی خاصی شہادتیں ہوئی ہیں، اور یہ یزید کے دور حکومت میں ہی ہوا تھا، یزید نے ہی یہ جو ہے وہ حملہ کروایا تھا۔ تو اس پہ اب تو دوسری رائے کوئی جو ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی یزید کے زمانے میں خانہ کعبہ کے اوپر جو ہے پتھراؤ بھی کیا گیا، تو یہ بھی جو ہے صحیح مسلم کی روایت کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو بہرحال یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ باتیں جو ہیں ہمیں کلیئر ہونی چاہیے، ان کے اوپر فیکٹس موجود ہیں اور صحیح احادیث موجود ہیں۔ ایک تو امیر معاویہ کا معاملہ وہ کلیئر ہو جاتا ہے، امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی جو مقام ہے، ان کی جو قربانیاں ہیں اس امت کے لیے، اس دین کے لیے، وہ بھی مسلمہ حقیقت ہے۔ اور پھر جو ہے یزید کا فاسق اور ظالم ہونا، یہ بھی بالکل ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اس پہ کوئی کویشچن کرتا ہے تو پھر وہ صحیح حدیث کے خلاف جا رہا ہے، وہ تاریخی حقائق کے خلاف جا رہا ہے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں جی، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، ذرا ہم نے اس کو ایکسپلور کرنا ہے اب، کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے پھر یہ امام حسین کا مقام کیا ہے۔ اس حوالے سے ان کی ایک بڑی طویل نظم ہے رموز بے خودی میں، وہ اس کا جو ٹائٹل ہے کہ درمانی حریت اسلامیہ و سر حادثہ کربلا، یعنی اسلامی حریت، اسلامی آزادی کا تصور کیا ہے، اور حادثہ کربلا کے راز کی وضاحت میں، کہ اس کے اندر راز چھپا ہوا راز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں جو شروع کا کافی جو حصہ ہے اس نظم کا، وہ میں زیادہ آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، کہ اس کے اندر اصل میں عشق کو انہوں نے بیان کیا ہے، کیونکہ وہ امام حسین تنوں کو جو ہے عاشقوں کے امام کہتے ہیں۔ تو عشق کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ کچھ اشعار پڑھ لیتے ہیں، پھر میں ذرا عشق کی وضاحت کرتا ہوں۔ بڑی ہی جسے کہتے ہیں نا کہ پاورفل یہ اشعار ہیں علامہ اقبال کی اوور آل شاعری میں بھی اگر دیکھیں تو یہ اشعار بڑی جاندار اشعار ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہر کے پیما با ہول موجود بست، گردنش از بند ہر معبود رست۔ جس نے بھی اس سے تعلق جوڑ لیا، دین کا راز کیا ہے، دین کا رمز کیا ہے، جس نے اس اللہ سے تعلق جوڑ لیا جو کہ اصل میں موجود ہے، جس نے تمام مخلوقات کو وجود بخشا ہے، تو اس کی گردن کسی غیر معبود کے آگے، ٹھیک ہے، کسی معبود کے آگے، کسی اور معبود کے آگے جو ہے وہ نہیں جھک سکتی۔ اور کہتے ہیں کہ مومن از عشقست تو عشق از مومن است۔ اور رہی بات مومن کی، تو مومن کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ مومن عشق سے ہے اور عشق مومن سے ہے، ٹھیک ہے۔ مومن عاشق ہوتا ہے، عشق را ناممکن ما ممکن است، عشق ہاں ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اب میں تھوڑا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اقبال کا تصور عشق ہے کیا۔ اقبال کہتے ہیں کہ دو قسم کی کیپیبلٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ ہم جب بھی کسی مقصد کو پانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک تو راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کریں، ٹھیک ہے، اور عقل کا استعمال کرنا بھی پڑتا ہے، ظاہری بات ہے۔ آپ نے کوئی بھی مقصد اپنانا ہے، اس مقصد کو سمجھنا یہ کس سے آپ نے سمجھنا، عقل سے سمجھنا ہے۔ کوئی بھی بڑا مقصد آپ اپنانا چاہتے ہیں اس کو پہلے عقل سے آپ سمجھیں، پھر اس راہ میں جو مشکلات آنے والی ہیں اگر ان کو آپ پڑھ لیں گے اچھے طریقے سے،
تو آپ کے لیے ان مشکلات سے نمرد آزما ہونا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو عقل سے انسان کسی بڑے مقصد کو سمجھ بھی سکتا ہے، اس کو اپنا بھی سکتا ہے، اس کے لیے سٹرگل کرنا شروع بھی کر سکتا ہے. لیکن جیسے جیسے حالات مشکل ہوتے جاتے ہیں، ظاہر بات ہے کوئی بھی بڑا مقصد ہوگا اس کی راہ میں مشکلات جو ہیں بہت زیادہ ہوں گی. جتنا بڑا آبجیکٹو ہوگا اتنی مشکلات بھی بڑی ہوں. تو ایک وقت میں جا کے عقل جو ہے نا اس کی پھر لمیٹیشن ہے، وہ آپ کو آنسر دے دیتی ہے نو، اٹس ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے. ظاہر بات ہے بھائی پاسبل، اگر 100 کے مقابلے میں 100 بندے سامنے ہیں تو عقل کہے گی پاسبل ہے. چلو جی 50 بندے ہیں 100 سے لڑنا ہے، عقل کہے گی پھر بھی پاسبل ہے. اگر 10 بندے 100 پہ لڑنا ہے تو پھر عقل کہے گی نہیں، عقل تو کہے گی اٹس ناٹ پاسبل. لیکن عشق پھر کیا کہے گا؟ بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام. تو عاشق جو ہوتا ہے اس کے لیے پھر کوئی چیز ناممکن نہیں رہتی ہے، اس کی ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ ختم ہو جاتا ہے. انگلش میں اس کا صحیح اگر ورڈ تلاش کیا جائے نا تو وہ ہے پیشن. ہم کہتے ہیں نا کہ بی پیشنیٹ اباؤٹ سم تھنگ، آپ کو پیشن ہونا چاہیے اپنے کسی کو بھی آبجیکٹو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. دنیا ساری کی ساری اقبال کہتے ہیں بنائی عاشقوں نے بنائی. جتنا نالج آپ پڑھتے ہیں دنیا میں آج کل وہ سارا کا سارا نالج پروڈیوس عاشقوں نے کیا. یہ تو نالج تو پروڈیوس ہو جاتا ہے تو ہم جیسے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، کرنے والے عاشق کر جاتے ہیں، ان پہ تھیسس بعد میں لوگ لکھتے ہیں. اور عاشق بننا یاد رکھیں اقبال کے نزدیک ہر بندے کے اندر یہ کیپیبلٹی موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیپیبل بنایا ہے، ہر بندے کے اندر ایک دیا موجود ہے، عشق کا دیا، اس کو آپ جلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بس وہ چل جائے تو پھر وہ بجھتا نہیں. عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب نے بھی کیا خوب اسے ایکسپلین کیا کہ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کے جلائے، کیا وہ کیا ہے کہ جلائے نہ جلے اور بجھائے نہ بنے، کہ جلانے کی کوشش کرتے رہو کرتے تو جلتا نہیں ہے، چل جائے تو پھر بجھتا نہیں. تو اقبال کہتے ہیں مومن از عشق است تو عشق از مومن است. مومن عشق سے ہے، عشق مومن سے ہے. عشق کا تصور ہی مومن کی وجہ سے زندہ ہے. اگر مومن ختم ہو جائے دنیا میں تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ عشق کیا ہوتا ہے؟ عشق مومن سے ہے، مومن عشق سے ہے، اور عشق کے آگے پھر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے. یہ اصل میں سارا بیک گراؤنڈ سمجھانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اقبال نے پہلے تمہید باندھی ہے. کیونکہ امام حسین کا اگر مقام سمجھنا ہے تو پہلے اس تصور کو سمجھنا ہوگا، ورنہ نہیں سمجھ آئے گا امام حسین کا مقام. ورنہ تو لوگ کہیں گے یار وہ تو غلطی کر دی انہوں نے، وہ بے وقوفی کر دی، معاذ اللہ. ایسے بھی لوگ آج کل بات کر رہے ہیں، ان سے تو بہت بڑی غلطی ہوگی، بلنڈر ہو گیا. ذریعہ پتہ جو عقل سے سمجھ رہے ہیں تو وہ تو نہیں سمجھیں گے. ہاں عشق کی نگاہوں سے دیکھنا پڑے گا. تو کہتے ہیں کہ آگے پھر وہ مفتی بشار ہیں کہ عقل صفاک است و او صفاک تر پاک تر چالاک تر بے باک تر. میں اس کی تشریح نہیں کرتا، کافی گہرے مضامین ہیں. عقل در پیچا کے اسباب و علل عشق چوگاں باز میدان عمل. عشق اپنے مقصد کے حصول کے لیے، جو عقل ہے وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اسباب و وسائل کی محتاج ہوتی ہے. یعنی عقل جب ظاہر بات ہے سوچ رہی ہوتی ہے تو وہ پھر مینز کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اگر آپ کسی سے کوئی انٹلیکچولی اسیسمنٹ کرائیں گے کہ وہ تو یہ دیکھے گا نا کہ کیا آپ کے پاس وسائل ہیں، کیا حالات ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں، اور آپ کو بتائے گی عقل کا فیصلہ ہوگا کہ بھئی آپ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. لیکن عشق جو ہے نا وہ میدان عمل میں چگان کھیلتا ہے. یعنی چگان جو ہے اس کو کہتے ہیں نا، یہ جو پولو ہوتی ہے کہ میدان عمل میں پولو کھیلتا ہے، وہ کر جاتا ہے. وہ اس کے اندر جو ہے اس طرح کی اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے. اقبال کہتے ہیں کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ بے وقوف نہیں ہوتا ہے، وہ اسیسمنٹ کرتا ہے، لیکن اس کی اسیسمنٹ عقل والے سے بہت آگے کی اسیسمنٹ ہوتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ عقل عشق سید از زور بازو افکند عقل مکار است و دامی می زند. عشق اپنا شکار زور بازو سے پکڑتا ہے اور عقل مکاری سے کام لیتی ہے. عقل جو ہے وہ جال بنتی ہے، تانا بانا بنتی ہے. ایک عاشق جو ہے وہ فرنٹ پہ لڑائی کرتا ہے، وہ ٹکر لیتا ہے اپ فرنٹ، جبکہ جو شاطر ہوتا ہے وہ پھر پلاننگ کرتا ہے، پیچھے سے وار کرتا ہے. تو یہ فرق ہے، یہ دو قسم کے ایٹیٹیوڈز ہیں جو کہ یہاں پہ ذکر ہو رہے ہیں. تو اس کے بعد آگے بڑی تفصیل ہے اس کی، بہرحال آگے چلتے ہیں. اب آپ کو کافی حد تک آئیڈیا ہو گیا ہے کہ یہ عشق ہوتا کیا. اب یہاں سے وہ پورا واقعہ کربلا جو ہے اس کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں.
یہاں سے پہلے جو تمہید ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ کیا ہے، وہ عشق اور عقل کے درمیان ایک موازنہ ہے۔ اب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزادی زبستان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عاشقوں کے امام، امام حسین رضی اللہ عنہ، جو کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا جو ہیں ان کے بیٹے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے وہ سرو آزاد تھے۔ یعنی ایک شاخ ہوتی ہے نا، جب آپ اسے کاٹ دیتے ہیں درخت سے تو وہ سوکھ جاتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی شاخ ہے کہ اسے کاٹ بھی دیا جائے تو پھر یہ سرسبز رہتی ہے، سرسبز رہے گی، ہمیشہ سرسبز رہے گی۔ تو اللہ اللہ بائیے بسم اللہ پدر، تو یہاں پہ مطلب اہل تشیع تو خاص طور پہ یہ کہتے ہیں، لیکن اہل سنت میں بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو آتا ہے نا، وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا لیا تھا، تو وہ ایک ذبح عظیم وہاں سے آیا تھا، جنت سے آیا تھا، وہ مینڈا تھا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اصل میں امام حسین کا ذکر ہے۔ تو اقبال نے یہاں پہ ایک سمجھنے استعارہ استعمال کیا ہے کہ ان کی جو بیٹے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ ان کو ذبح عظیم کہا گیا ہے، لیکن بہرحال یہ اس کی کچھ سند نہیں ہے ہمارے پاس، یہ ایک مبالغہ کہہ سکتے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں بہر یہاں شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین نعم الجمل، ان کی شان کیا تھی دیکھیں تو صحیح نا، کہ نواسہ رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین امت کے وہ شہزادے کی شان یہ تھی کہ ختم المرسلین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوش مبارک تھا وہ ان کے لیے سواری بنتا تھا، یعنی اوپر سوار ہوتے تھے، جب چھوٹے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر سوار ہوتے تھے۔ سرخ رو عشق غیور از خون او شوخیے این مصر، شوخیے این مصر از مضمون او، وہ کہتے ہیں کہ عشق غیور آپ کے خون کی لالی سے سرخ ہوا، یعنی عشق کو بھی طاقت ملی آپ کے خون سے۔ جذبہ عشق جو ہے، دیکھیں جذبہ عشق تو ایک جذبہ ہے، وہ زندہ کس سے؟ وہ عاشقوں سے زندہ ہے نا، عاشق ختم ہو جائیں تو جذبہ عشق تو کوئی حیثیت نہیں رکھے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جذبہ عشق جو پہلے سے موجود تھا اس کو مزید تقویت ملی آپ کے خون سے، آپ کی شہادت سے، تو اس کو بھی جو ہے مزید تقویت ملی۔ اور کہتے ہیں کہ شوخ یہ این مصر از مضمون ہو، اور آپ دیکھ نہیں رہے کہ ان کے ذکر سے میرے اس مصرے میں کیا شان پیدا ہو گئی یعنی ان کے ذکر سے میرے اس مصرے میں ایک شان پیدا ہو گئی۔ درمیان امت کیواں جناب ہم چو حرف کل هو اللہ در کتاب، یہ اصل میں مقام کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اقبال کیوں یہ بیان کر رہے ہیں آگے آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا اس مقام جو تھا امت کے درمیان کیا تھا، جیسے کیوان ستارہ ہوتا ہے نا، بہت بلند ستارہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں امت میں ان کا مقام بہت بلند تھا، ٹھیک ہے، اس وقت خاص طور پہ جس وقت یہ واقعہ پیش آ رہا ہے تو ان کا مقام جو ہے اس میں کوئی کوشچن نہیں کر سکتا، بہت بلند ان کا مقام تھا۔ اور جیسے کتاب اللہ میں جو ہے سورۃ الاخلاص کا مقام ہے نا، کل ہو اللہ کا ایک خاص مقام اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے، تو ان کا ایک خاص مقام تھا اس وقت امت مسلمہ میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تو آگے اب یہ سارا مقام بیان کرنے کے بعد اب وہ فلسفہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ ہے کیا سارا۔ وہ کہتے ہیں موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آیت پدید، کہ موسیٰ و فرعون اور شبیری اور یزیدی، یعنی یہ دو قوتیں ہیں اور یہ ٹکراتی رہتی، جیسے موسیٰ فرعون کے خلاف کھڑے ہو گئے اور امام حسین جو تھے وہ یزید کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ تو یہ جو ٹکراؤ ہے ان دو قوتوں کا، یہ متضاد قوتوں کا، یہ ازل سے جاری ہے۔ وہی اقبال ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہب، یہ مصطفیٰ کا چراغ ہے، یہ ابو لہب کے شرارے سے ٹکراتا رہے گا۔ حق و باطل کا یہ مارکا ہر آن جاری ہے، تاریخ انسانی میں ہمیشہ رہا، آگے بھی چلتا رہے گا۔ تو یہ دو قوتیں ہیں جن کا ذکر ہم نے کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندہ حق از قوت شبیری است، تو حق جو ہوتا ہے نا، آج جو سچ ہے یا حق ہے وہ قوت شبیری سے ہی زندہ ہے۔ یہ قوت شبیری ایک بہت بڑی طاقت ہے، یہ صرف حسین سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ وہی طاقت ہے جو موسیٰ کو فرعون سے لڑاتی ہے، یہ وہی طاقت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل سے لڑاتی ہے، یہ وہی طاقت ہے جو اس سے پہلے ابراہیم کو نمرود سے لڑاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پوری زندگی کا فلسفہ ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے، یہ سامنے ہمارے سامنے انفولڈ ہو رہا ہے، اس کو سمجھو، چھوٹی بات نہیں ہے یہ واقعہ، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ زندہ حق از قوت شبیری، تو حق زندہ ہمیشہ کس سے ہوتا ہے؟ قوت شبیری سے ہوتا ہے۔ یہی جب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے اوپر جو ہے اپنی فوقیت، دین کی فوقیت ثابت کر دیتے ہیں تو حق زندہ ہو گیا۔ جب موسیٰ نے فرعون کے اوپر جو ہے وہ فوقیت حاصل کی تو حق زندہ ہوا، اسی طریقے سے یہاں پر حق زندہ ہوا۔
تو شبیری قوت شبیری سے ہی حق زندہ ہوتا ہے، اور باطل آخر داغ حسرت میری است، اور جو باطل کی قسمت میں حسرت کا داغ ہی ہے، باطل نے ہمیشہ سرنگوں ہونا ہوتا ہے، اس نے ہمیشہ جو ہے وہ مٹنا ہوتا ہے، اس کی قسمت میں ذلت ہی ذلت ہے، تو یہ ایک فیکٹ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ چوں خلافت رشتہ از قرآن کسیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت۔ اصل میں ہو کیا رہا تھا اس وقت، وہ دیکھو تو صحیح کہ اس وقت ہو کیا رہا تھا، وہ یہ تھا کہ جب خلافت کا رشتہ قرآن سے منقطع ہو گیا تو حقیقی جو آزادی ہے اس کے حلق میں زہر ڈال دیا گیا، کہ اصل میں خلافت جو تھی، جو اس کا ایک بہت بڑا ایک زبردست ادارہ تھا، اس کے اندر رکھنا پڑ چکا تھا، اور خاص طور پہ جب یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا گیا اور بعد میں پھر وہ مسلمانوں کا امیر بن گیا، تو یہاں سے ملوکیت کی بنیاد ڈل رہی تھی۔ تو اقبال کہہ رہے تھے کہ یہ اصل مسئلہ تھا جو امام حسین کی نگاہ میں تھا، کوئی اور مسئلہ نہیں تھا کوئی چھوٹا موٹا، یعنی جب قرآن سے خلافت کا رشتہ قرآن سے کاٹ دیا گیا تو پھر حقیقی آزادی اور حریت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ یاد رکھیں وہ الفاظ، کہ حریت کا لفظ بڑا خاص ہے یہاں پر۔ پتہ ہے آپ کو عمر بن العاص جو تھے رضی اللہ عنہ، جب ان کے بیٹے کا ایک مصر میں وہ مقابلہ ہو گیا قبطی کے ساتھ گھوڑ دوڑ کا، تو قبطی جو ہے وہ جیت گیا، تو ان کے بیٹے نے اس کو ایک رسید کر دی، ایک ڈنڈا رسید کر دیا، اور اس نے آ کے عمر بن خطاب کو بتایا، تو بلایا، پھر باپ بیٹے دونوں کو بلایا، اور وہ تاریخی الفاظ کہے تھے، اے عمر، لوگوں کی ماؤں نے تو، انسانوں کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جانا تھا، تم نے کب سے ان کو غلام بنا دیا۔ خلافت تو ہے ہی آزادی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، انسانی حریت اور ڈگنیٹی کو پرزرو کرنے کے لیے، یہی تو اصل مقصد تھا۔ اس کا رشتہ ٹوٹ رہا تھا قرآن سے، یہاں سے یہ مسئلہ پیدا ہو رہا تھا جس کے لیے امام حسین کھڑے ہو رہے تھے، کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں تھا۔ تو خواست آن سر جلوائے خیر الامم، چون صحاب قبلہ باران، چون صحاب قبلہ باران در قدم۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تو کیا ہوا پھر، کہ یہ حالت دیکھ کر سب سے بہتر امت کا وہ نمایاں ترین جلوہ یوں اٹھا جیسے قبلے کی طرف سے ایک جو ہے نا ایک بادل اٹھتا ہے بارش والا، کہ جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ ہو رہا ہے، امام حسین کا مقام بیان کر رہے ہیں، تو وہ پھر آئے ہیں، چھا گئے ہیں، اور برسے ہیں اس طریقے سے کہ ہر طرف جل تھل کر دی۔ انہوں نے اس وقت جب یہ ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا خلافت کے اوپر، کھڑے ہوئے، اکیلے کھڑے ہوئے، اپنے خاندان کو ساتھ لیا، اور جو ہے اپنی جان دے دی، جام شہادت نوش کر دیا، لیکن یہ بات ہے کہ ایک پوری امت میں ایک تذبذب کی کیفیت پیدا کر دی، ایک اشتعال پیدا کر دیا، ٹھیک ہے۔ پر زمین کربلا بارید اور رفت، آب زمین کربلا پر ایسے برسے جیسے بارش برستی ہے، لال ادر ویران نہا کاری دو رفت، اور آپ نے خون سے ویرانوں میں گرے لالا اگا دیے۔ یہ ہے اصل مقام ان کا، تا قیامت قط استبداد کر، اب ان کا اصل مقام شروع ہو رہا ہے، قیامت تک استبداد کی جڑ کاٹ کے رکھ دیا، تا قیامت قط استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر، اور آپ کے خون کی موجوں سے نیا چمن پیدا ہو گیا۔ قیامت تک آپ کا نام جو ہے وہ ظالموں کے لیے ایک جو ہے ایک احتساب بن گیا۔ قیامت تک کوئی ظالم اب مسلمانوں میں کھڑا ہو کر ایسا ہو نہیں سکتا کہ حسین کے نام سے نہ ڈرے، کیونکہ اس کو یہی خدشہ لگا رہے گا کہ حسین کے فالوورز نہ پیدا ہو جائے۔ ایک ایسا رول ماڈل بن گئے وہ کہ اب قیامت تک کبھی بھی اگر مسلمانوں میں کوئی ظالم آئے گا تو وہ کس سے ڈرے گا؟ وہ حسین سے ڈرے گا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں تا قیامت قط استبداد کر، قیامت تک جو ہے اس ظلم کا ایک طرح سے وہ کرا کما کر گئے، اور دنیا میں جب بھی ظالم کھڑے ہوں گے اور ان کے خلاف جو مظلومین میں سے جو مجاہدین کھڑے ہوں گے ان کے خلاف، ان کا محاسبہ کرنے کے لیے ان کے لیے ایک بہت بڑی دلیل وہ پرووائڈ کر کے چلے گئے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نواسا ہے اس نے یہ کیا ہے، تو ہم تو ہے وہی کریں گے جو اس نے کیا ہے، ہم تو اسی کے نقش قدم پہ چلیں گے، تو ہے نا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دین کا ایک انکمپلیٹ چیپٹر تھا جو امام حسین نے کمپلیٹ کر دیا عملی لحاظ سے، جو آئیڈیالوجیکلی تو وہ پہلے سے کمپلیٹ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا تھا، لیکن عملی لحاظ سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کمپلیٹ نہیں کر سکتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ خود حاکم تھے. وہ چیپٹر کیا ہے؟ اگر مسلمانوں کا حاکم خراب ہو جائے تو محکوموں کو کیا کرنا ہے. یہ ایک چیپٹر ہے نا دین کا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب تک رہے اس وقت آپ حاکم رہے, آپ کے خلاف تو کوئی بغاوت نہیں کر سکتا تھا. لیکن جب یہ معاملہ ہوا امام حسین کے ساتھ, تو اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دین کا ایک انکمپلیٹ چیپٹر تھا جو وہ کمپلیٹ کر کے چلے گئے عملی لحاظ سے. تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے, تو کہتے ہیں تا قیامت کرتے استبداد کر موج خون او چمن ایجاد کر. پھر کہتے ہیں کہ پھر آگے کہتے ہیں کہ بہر حق در خاک و خون غلطیدہ است پس بنا لا الہ گردیدہ است. آپ حق کی خاطر خاک و خون میں تڑپے اور لا الہ کی بنیاد بن گئے. لا الہ کی بنیاد کیا ہے؟ یہی ہے کہ اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کر دینا, اللہ کے سوا کسی کو جو ہے بڑا نہ ماننا, اور اسی مشن میں اپنا سب کچھ قربان کر دینا. تو وہ کر کے چلے گئے. مدعا سلطنت بودی اگر ان کا مقصد سلطنت ہوتا, کیونکہ آج کل یہ بات کی جا رہی کہ جی ان کا مقصد تو یہ تھا کہ جی وہ حکومت حاصل کریں, اور یہ بھی ایک وہ مکالمے میں آتا ہے کہ جی میں سب سے زیادہ حقدار ہوں, مجھے دو حکومت. خدا کا نام لو بھائی, جس عظمت پہ وہ لوگ موجود تھے وہ اس حکومت کے خاطر سب کچھ کر رہے تھے. ان کے نزدیک تو اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی, اصل حیثیت تو اس خلافت کی تھی کہ جس کے اندر جو ہے وہ زہر گھولا جا رہا تھا. تو لوگوں نے اس طرح کی بات کی. تو اقبال کہتے ہیں کہ مدعا سلطنت بودی اگر مقصد سلطنت ہوتا, خود نہ کر دی باں چنی ساما سفر, تو کم ساتھیوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ سفر کیوں کرتے؟ مطلب یہ تھوڑی مطلب مقصد تھا ان کا. تو دشمنا چوں رے کے صحرا لا تعد, ان کے دشمن جو تھے وہ تو ریت کے ذرات کی طرح بے شمار تھے جب ان کے اوپر وہ حملہ ہوا ہے وہاں پر. اور دوستان او, اور ان کے جو دوست تھے ان کے ساتھی تھے, دوستان او بیزداں ہم عدد, وہ یزداں کے عدد کے برابر تھے. یزداں کا اگر آپ ابجد نمبر نکالے تو 72 بنتا ہے, تو 72 کہا جاتا ہے نا کہ ان کے ساتھی تھے, اس سے زیادہ نہیں تھے. تو سر ابراہیم و اسماعیل بود, یعنی اجمال رات تفصیل بود, آپ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے راز تھے. یعنی دین کے لیے قربانی دینی ہے نا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب ان سے کہا گیا بیٹا قربان کر دو, حاضر ہے. اسماعیل نے کیا کیا؟ جب ان سے کہا گیا کہ آپ اپنی جان قربان کر دو, کہتے ہیں حاضر. تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے جو اعمال ہیں وہ کیا راز آپ کے سامنے کھول رہے ہیں کہ دین کی خاطر اپنی جان قربان کر دو, بس اپنی محبوب سے محبوب ترین چیز قربان کر دو. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ سر ابراہیم و اسماعیل بود, آپ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے راز تھے. آپ نے بھی تو یہ کیا نا, اپنی جان قربان کر دی, اپنے گھر والوں کو قربان کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے نا, تو انہوں نے اپنے پورے خاندان کو اور اپنی جان سمیت قربان کر کے اس راز کو دوبارہ سے افشاں کر دیا. اور یعنی اجمال رات تفصیل بود, یعنی اس میں اجمال تھا, آپ نے اس کی تفصیل کر دی. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام علیہ السلام کا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ وقوع پذیر نہیں ہوا نا واقعہ, وہ ایک سمبل تھا, وہ سکھانا مقصود تھا پوری رہتی دنیا تک انسانوں کو, مسلمانوں کو, کہ دین کا ایسنس ہے کیا, دین کا اصل راز ہے کیا, کہ اس کے لیے سب کچھ قربان کر دو. لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ تو اسماعیل کو شہید کروایا ہونے دیا, نہ ہی ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے ان کو جو ہے ذبح کر سکے. وہ اللہ نے ان دونوں کو جو ہے ٹیسٹ میں پاس کر دیا. تو کہتے ہیں اس میں ابھی اجمال تھا, تفصیل کر دی حضرت حسین نے آ کے, جب بالفعل اپنی بھی جان قربان کر دی, اپنے گھر والوں کی بھی جان قربان. تو عزم او چوں کو سارا استوار, آپ کا عزم پہاڑوں کی طرح اٹل تھا. پائیدار و تن سیر و کامگار, اور ویسا ہی پائیدار تن سیر و کامیاب تھا. تیغ بہرے عزت دین است و بس, آپ کی تلوار صرف عزت دین کے لیے تھی اور بس, نہ تو اپنی ذات کے لیے تھی نہ حکومت کے لیے تھی. یہ صرف ایک مقصد کے لیے آپ کی تلوار کھڑی ہوئی تھی, اور وہ کیا تھی, وہ کیا مقصد تھا؟ وہ تھا دین کی عزت. مقصد او حفظ آئین است و بس, آپ کا مقصد صرف اس دین اسلام کے آئین کی حفاظت تھا اور کچھ نہیں تھا. ما سب اللہ را مسلمان بندہ نیست, مسلمان خدا کے سوا کسی کے آگے سرریز نہیں ہوتا. پیش فرعونی سرش افکند نیست, اس کا سر کسی فرعون کے آگے نہیں جھکتا. جی, مسلمان اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا, اس کا سر کسی فرعون کے آگے نہیں جھکتا. خون او تفسیر این اسرار کرد, آپ کے خون نے دین کے اس راز کی تفسیر کر دی.
کیا خوبصورت اشعار. خون او تفسیر این اسرار کرد، آپ کے خون نے دین کے اس راز کی تفسیر کر دی. ملت خوابی درا بیدار کرد، اور سوئی ہوئی امت کو جگا کر رکھ دیا. یہ تو کمال ہے کہ نہیں؟ امام حسین کے اس واقعے کے بعد پوری امت اٹھ گئی. پھر کتنے ریوولٹس ہوئے ہیں. عبداللہ بن زبیر کھڑے ہوئے، پھر بعد میں محمد بن ابراہیم اور جو تھے، مطلب بہت سے لوگ جو ہے طریقہ تبابون کھڑی ہوئی. پوری امت کے اندر ایک جو ہے اشتعال پیدا ہو گیا. حالانکہ اس سے پہلے جو ہے امت سوئی پڑی تھی، یا نظروں سے وہ چیز اوجھل ہو گئی تھی، یا جو بھی معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کی شہادت نے کس طریقے سے ایک جان پیدا کی. اور آج تک جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا خون وہ انسپائر کرتا ہے، لوگوں کو کھڑا کرتا ہے. تو کہتے ہیں خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خوابی درا بیدار کرد. تیغ لاچوں از میاں بیروں کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید. آپ کی انہوں نے لا کی تلوار میان سے باہر نکالی. یہ لا کی تلوار کیا ہے؟ ہم کسی کو نہیں مانتے معبود اللہ کے سوا. لا ہر باطل نظریے اور فلسفے کا رد ہے. یہ مسلمان کی سرشت میں ہے. اس کے سامنے کوئی نظریہ اور فلسفہ نہیں کھڑا ہو سکتا. وہ سب کو لا کی تلوار سے جو ہے وہ ختم کر کے رکھ سکتا. کہتے ہیں کہ انہوں نے لا کی تلوار میان سے باہر نکالی تو جو ارباب باطل تھے، صاحبان باطل تھے، ان کی رگوں سے خون نکال کے رکھ دیا. نقش الا اللہ برے صحرا نوشت. بڑی خوبصورت اشعار ہے. الا اللہ کا نقش اس صحرا کے سینے پر لکھ کر چلے گئے، خون سے لکھ کر چلے گئے. نقش الا اللہ برے صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت. اس امت کی نجات کا واحد جو راستہ ہے وہ بھی لکھ کر چلے گئے. اس امت کی نجات کا راستہ کیا ہے؟ اقبال بار بار یہ کہتے ہیں یہ امت زوال پذیر کیوں ہے. نہیں، یہاں پہ جو مطلب مسلمان کے زوال کے اسباب پہ سیریز چل رہی ہے، اس میں نے ایک بات واضح کی تھی نا کہ جب کسی بھی قوم کے اندر حاکموں کا محاسبہ ختم ہو جائے، وہ قوم نہیں رہ سکتی دنیا میں، اس کو کوئی عزت نہیں مل سکتی، وہ ہمیشہ زوال پذیر ہی ہوگی. جس قوم میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے حاکموں کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں، ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ظلم کو چلنے نہیں دیتے ہیں، تو وہ قوم بھی آپ دیکھیں گے دنیا میں ترقی بھی کرتی ہے، عزت بھی ملتی ہے اسے. تو وہ کہتے ہیں کہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ نقش الا اللہ برے صحرا نوشت. امام حسین کا کارنامہ یہ ہے کہ اس وقت کربلا کے میدان میں، اس ریت کے اوپر وہ اپنے خون سے بیسیکلی کیا لکھ کر گئے ہیں؟ وہ الا اللہ لکھ کر چلے گئے. گویا کہ امت کی نجات کا راستہ وہ اپنے خون سے لکھ کر چلے گئے. یہ ہے ان کا مقام. چھوٹا مقام تو نہیں. اس امت کا کچھ نہیں بننے والا اگر ایسے ہی ظالموں کو ہم نے ایکسیپٹ کرتے رہے. راکٹ سائنس نہیں ہے. دنیا کے جس مرضی اکانومسٹ سے پوچھ لیں، جس مرضی پولیٹیکل سائنٹسٹ سے پوچھ لیں، جس مرضی مورخ سے پوچھ لیں، صاف صاف کہتے ہیں کہ جو ایلیٹ ہوتی ہے نا، جب وہ کیپچر کر لیتے ہیں نا سارے معاملات کو، تو ان سے چھڑانا جو ہے نا وہ بغیر لڑائی اور قربانی کے ممکن نہیں ہوتا ہے. یہ میٹھے میٹھے کوئی نہیں جائے گا اوپر سے. آج ہمارا حال آپ دیکھ لیں، یہ پوری ایلیٹ کیپچر ہے نا. آج ہم 24 کروڑ عوام یہاں پہ آرام سے بیٹھی ہے. وہ چند ہیں، وہ 1% بھی نہیں ہے، اور اس وقت پورے وسائل کے اوپر قابض ہیں. آپ کو پتا ہے 70% جو لینڈ ہے یہاں پر وہ صرف 1% کے پاس ہے. 70% لینڈ، زرعی لینڈ یہاں پر وہ 1% کے پاس ہے. باقی سارے کارخانے، فیکٹریاں، سارے وسائل کے اوپر تو وہ 1% قابض ہے. وہ کیوں قابض ہو گیا؟ کتنے سال ہو گئے جی ہمیں بنے ہوئے؟ جی 75 سال ہو گئے. 75 سال ہو گئے ہیں. یہ سارے کے سارے جو اپنے پنجے گاڑ کر بیٹھ گئے ہیں، کیا خیال ہے ان سے ہم پیار محبت سے آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ تو پھر کیسے پھر ملک ترقی کرے گا؟ دنیا میں سب جگہ پہ آپ پڑھ لیں، کہتے ہیں جب ایلیٹ کیپچر ہو جائے وہ قوم ترقی کر ہی نہیں سکتی. اس کے عوام کی جو ہے نا قسمت میں اب پھر لکھنا ہے رونا، سسکنا، مرنا. وہ اسی طرح سسکیں گے، مریں گے، ان کی زندگیاں برباد ہوں گی. یہ 24 کروڑ عوام کی تقدیر ہے جو لکھی جا رہی ہے. ابھی وے آؤٹ کیا ہے؟ یہ وے آؤٹ بتا کے گئے ہیں نا حسین، وہ ہم نے کرنا نہیں. تو نہیں کرو گے تو یہ تو نہیں ہٹنے والے، یہ تو نہیں ہٹنے والے. سیدھی بات ہے. ٹھیک ہے جی.
وہ ہم سے بہتر تو کافر ہیں، وہ کھڑے ہوئے تھے، وہ ریڈ کیپچر نہیں ہونے دیتے. ہم بہرحال جو ہے ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں کہ رمز قرآن از حسین آموختے ہیں. اور اب آخری کنکلوڈنگ اشعار آ رہے ہیں، ٹائم بھی ہو گیا ہمارا. وہ کہتے ہیں رمز قرآن از حسین آموختے ہیں، ہم نے قرآن کا رمز، قرآن کا راز حسین سے سیکھا. ٹھیک ہے جی. ہم نے قرآن کا راز جو ہے وہ حسین سے سیکھا. ز آتش او شعلہ اندوختیں، اور ان کی جلائی ہوئی آگ سے ہم شعلے حاصل کر رہے ہیں. وہ جو آگ انہوں نے جلائی ہے اسی سے تو شعلے حاصل کرتے ہیں، اسے تپش محسوس ہوتی ہے. یہی راز قرآن ہے اور کچھ نہیں. واقعی قرآن کو اگر آپ پڑھتے رہیں، اللہ کی توفیق سے ہم بھی تقریباً پچھلے 14-15 سال سے قرآن کے ساتھ ایک تعلق ہے، پڑھا بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں. قرآن میں اگر اصل جو ایسنس دیا گیا نا وہ یہی ہے اور کچھ نہیں. حق و باطل کے مارکے میں حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جان دے دو، باطل کو اوپر نہ رکھو. یہ قرآن کی تفسیر ہے سیدھی. تو کہتے ہیں کہ رمز قرآن از حسین آموختم ز آتش او شعلہ اندوختم. آگے کہتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح پھر کیا ان کو مقام ملا. شوکت شام و فر بغداد رفت، سطوت غرناط ہم از یاد رفت. شام و بغداد کی شوکت بھی گئی، آج کھنڈرات ہے وہاں. ٹھیک ہے. اور سطوت غرناطہ یادوں سے محو ہو گئی. وہ کبھی غرناطہ جو ہماری سیٹ ہوا کرتے تھے، گئی، نظروں سے اوجھل ہو گئی. لیکن تار ماں از نغم اش لرزاں ہنوز، لیکن اس واقعے کے مضراب سے اس امت کے تار آج تک لرز رہے. کبھی دل سے پوچھے نا ذرا، کبھی غرناطہ ہم سے چھن گیا، اس سے کوئی وہ دل کے اندر وہ جنبش پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم حسین کو پڑھتے ہیں اس سے جنبش پیدا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی دنیا سے گئے، ہم سے چھن گئے. بغداد بھی ہم سے چھن گیا، اور شام بھی ہم سے چھن گیا، ہم سے غرناطہ بھی چھن گیا. لیکن تار ماں آج تک ہمارے جو تار ہیں، الزخم اش لرزاں ہنوز، اس واقعے کے مضراب سے جو جھٹکا اس پہ پڑا آج تک لرز رہے ہیں. اور تازہ از تکبیر او ایما ہنوز، اور آج بھی جو تکبیر بلند کی تھی امام آپ نے اس سے، اس تکبیر سے ہمارا ایمان آج بھی تازہ ہوتا. تو کیا خوبصورت اشعار ہے کہ تازہ از تکبیر او ایما ہنوز. آخر میں ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے صبائے پے کے دور افتاد خان، اے صبا جو صبح چلنے والی ہوا ہوتی ہے، اے صبا، اے دور رہنے والوں کی قاصد. ہم تو بہت دور ہیں، ہم حسین کہاں، ہم تو ان کے وہ مزار پہ بھی خیر جانا مشکل ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں. تو اے صبا، اے دور رہنے والوں کی قاصد، اشک ماں بر خاک پاک او رساں، آپ ہمارے آنسو امام حسین کی خاک پاک تک پہنچا دیں. تو جی یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے. اس پورے واقعے کا ایسنس، اس کی روح اقبال نے یہاں پہ بیان کر دی ہے کہ یہ عشق کی ایک داستان ہے. یہ عشق الہی میں جو غرق ہوتے ہیں وہی یہ کرتے ہیں. کتنے مقامات ایسے آتے ہیں امام حسین کے اس پورے واقعے میں کہ جب ان کے سامنے بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. ہم دیکھتے ہیں جب مکے میں آپ پہنچتے ہیں اور وہاں پر خطوط ملتے ہیں تو کچھ امید پیدا ہوتی ہے. اب وہاں حالانکہ بہت سے صحابہ آپ کو آ کے سمجھاتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ آپ نہ جائیں، آپ کے ساتھ جاتی ہوگی، آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ آپ نہیں کر سکیں گے. لیکن وہ جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ان کے علاوہ اور کون کھڑا ہوگا. پھر خود سوچے نا کہ بڑے بڑے صحابہ کو جو خاموش کرا دیا گیا، اور عبداللہ بن زبیر جیسے بڑے صحابی رضی اللہ عنہما، اور عبداللہ بن عمر جیسے صحابی، اور عبد الرحمن بن ابی بکر جیسے صحابی رضی اللہ عنہ، یہ جو سارے اتنے بڑے بڑے صحابی ہیں، یہ بھی اپنی جانیں بچاتے پھر رہے ہیں. تو کس کے اندر ہمت ہوگی کہ وہ اس ظالم کے خلاف کھڑا ہو؟ امام حسین اپنے اس مقام کو سمجھتے ہیں کہ میں تو کھڑا ہو سکتا ہوں، ٹھیک ہے، میرے خلاف اس طریقے سے تو یہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. تو ان کو پتا ہے کہ اگر میں نہیں کھڑا ہوتا تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا، اور یہ معاملہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا. اگر ہم نہ کھڑے ہوئے تو بعد میں کون کھڑا ہوگا؟ خود سوچے امام حسین نہ کھڑے ہوتے، میں اور آپ کے لیے تو پھر بعد میں تو فتوے آ گئے کہ جی ظالم اور فاسق بھی حاکم ہے تو قبول کر لو، بعد میں تو فتوے پھر آ گئے. لیکن امام حسین کا تو اس وقت موجود ہے نا اسوہ، کہ بھئی وہ تو کھڑے ہوئے تھے، ہم ان کے نقش قدم پہ چڑھیں گے. تو وہی بات ہے کہ اس وقت بھی
ہر کربلا کے بعد تو وہی بات، یہاں تک ان کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن آپ نے پھر بھی فیصلہ کیا کہ میں جاؤں گا وہاں پہ۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ جب مسلم بن عقیل کا پتہ چل گیا ان کو راستے میں، اور معلوم ہو گیا کہ وہاں جو ساری سپورٹ تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اب سب لوگ حیران ہیں کہ پھر بھی امام حسین کہتے ہیں میں جاؤں گا، کیونکہ دیر از نو ادر وے، یعنی امام حسین وہاں پہ اور کوئی راستہ نہیں ہے ان کے لیے کہ یا تو پھر وہ ہار مان جائیں اور بیعت کر لیں یزید کی، یا پھر دوسرا راستہ پھر جو ہے شہادت کا راستہ ہے۔ امام حسین کہہ رہے ہیں میں تو نہیں رک سکتا یہاں پر، حالانکہ ان کو معلوم ہو گیا ہے، راستے میں اور بھی کئی لوگ ملے، سب نے کہا کہ وہاں کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں، دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور جب مسلم بن عقیل کا معلوم ہو گیا تو پھر تو کلیئر ہو گیا، ان کو شہید کر دیا گیا، جو سپورٹ آپ کے پاس تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی آپ مارچ کر رہے ہیں، پھر بھی آپ باز نہیں آ رہے، کیوں؟ یہ تو عشق کی، اب یہ ڈومین شروع ہو گیا عشق کی، اب یہاں عقل تو فیصلہ ہی دے گی بھائی آپ تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن عاشق تو ہی کہے گا ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں، مجھے تو آگے بڑھنا ہے، مجھے تو اپنی ذمہ داری ادا کرنی۔ تو آپ آگے بڑھتے رہے یہاں تک کربلا کے میدان میں آخری دم تک جو ہے وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، لیکن یزید کو قبول نہیں کیا، اس کی بیعت کو قبول نہیں کیا، اور ایک بات واضح کر دی کہ بھئی ہم ظالموں کو قبول نہیں کریں گے، کم سے کم یہ نہیں ہو سکتا کہ خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ میسج جائے کہ ہم ظالموں کو قبول کرنے والے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوگا، اور یہ نہیں ہوا الحمدللہ۔ تو یہ بات بہرحال اسی کو ہم نے سمجھنا ہے، آج اس کی اسپرٹ ہمارے سامنے زندہ رہنی چاہیے۔ امام حسین کی اسپرٹ یہی ہے کہ ہم دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے تیار ہو جائیں۔ اقبال نے فرما دیا نا کہ ساری دنیا جو قرآن مجید میں ساری تفصیلات بیان کی گئی ہیں، وہ اسی راز کو ہی وہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سب کچھ قربان کر دو۔ اور اقبال نے وہی بڑے خوبصورت اشعار اس پہ کہے ہیں، جیسے وہ ایک دفعہ ایک اپنے شعر میں وہ کہتے ہیں گلہ کرتے ہیں حرم سے، ٹھیک ہے، حرم سے گلہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی ایسا طرز طواف تو مجھے اے چراغ حرم بتا، اے حرم تیرے اندر کیوں وہ تاثیر نہیں رہی ہے۔ ایک دن کہیں جو ہے ان کے دل میں خیال پیدا ہوا، کہتے ہیں کہ کوئی ایسا طرز طواف تو مجھے اے چراغ حرم بتا، کہ تیرے پتنگ کو پھر عطا ہو وہی سرشت سمندری۔ سمندر ایک کیڑے کو کہتے تھے جو آگ میں پیدا ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں کہ تیرے جو پتنگ ہیں، یہ جو تیرے گرد چکر لگا رہے ہیں، یہ تو جل کے بجھ جاتے ہیں بالکل، ان کو سرشت سمندری عطا کر دے، سمندر کیڑے کی سرشت عطا کر دے کہ تیرے گرد گھومتے رہیں، اور آگ سے مزید جو ہے وہ جو ہے آگ سے جلتے بھی رہیں، اور مزید عشق کے ساتھ جو ہے تیرے ارد گرد جو ہے چکر بھی کاٹتے رہیں، کیونکہ پروانہ عاشق ہوتا ہے نا شمع کا، تو وہ جل جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اقبال کے کوئی ایسی ان کو سرشت عطا کر کہ یہ تیرے گرد گھومتے رہیں اور جو ہے کچھ کر کے دکھائیں۔ تو وہی بات ہے کہ عشق یہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے اقبال کے نزدیک، اور واقعی یہ بات ہے کہ کوئی بھی دنیا میں اگر کوئی عظیم کام کرتا ہے تو وہ پیشنیٹ ہوتا ہے تو کچھ کام کرتا ہے۔ کوئی قوم جو ہے اس وقت تک جو ہے عزت اور سطوت پہ رہتی ہے جب اس کے اندر عاشقوں کا مقام زندہ رہتا ہے، کیونکہ ایک عاشق دوسروں کو بھی عاشق بناتا ہے، وہ انسپائر کرتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ جو ہمارے ہاں انفارچونیٹ معاملہ ہے کہ ختم ہوتی جا رہی ہے، ہم کو بلند مقصد ایک تو اپناتے نہیں ہیں، نہ اس کے لیے اپنی ڈیڈیکیشن جو ہے ہمارے اندر موجود ہے، ہم نے تو بس ہر چیز جو ہے اللہ پہ ڈالی ہوئی ہے، اللہ کرنے والے ہیں، ہم نے کچھ کرنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم تو بس اپنا نماز روزہ کریں گے، باقی ہم نے آؤٹ سورس کر دیا سب کچھ امام مہدی کو، امام مہدی نے آ کے یہ کر دینا، وہ کر دینا، یہ کر دینا، ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ تو اس طریقے سے تو دنیا میں پھر جو ہے عزت نہیں ملتی ہے۔ تو ہم نے اسی اسپرٹ کی بات کی ہے، یہ اسپرٹ ہمیں یونائٹ بھی کر سکتی ہے، شیعہ سنی فساد کو بھی ختم کر سکتے، اور یہ اسپرٹ جو ہے ہمیں زندہ بھی کر سکتا ہے، دیکھیں اگر صحیح معنوں میں جو ہے یہ روح پوری امت میں اگر آ جاتی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ امت پھر اس حالت میں جو ہے قسم پرسی کی حالت میں رہے، غلام بن کے رہے۔ یہ امت تو جو ہے پوری دنیا پہ غلبہ حاصل کرے گی، جیسا کہ اس کا مقدر ہے، اس کا حق ہے، نہ صرف اس کا مقدر ہے یہ کہ ایسا ہونا ہے، بلکہ یہ اس کا حق ہے، اور کسی کا حق نہیں ہے۔ اس دنیا میں حکومت کرنا صرف مسلمانوں کا یہ حق ہے، لیکن مسلمانوں نے اپنا وہ مقام گرا کے رکھ دیا ہے۔ تو اقبال کی اس نصیحت کو ہمیں اپنے پلے باندھنا ہے، امام حسین کے اصل مقام کو سمجھنا ہے، ان کے پیغام کو سمجھنا ہے۔ جزاک اللہ۔